السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی رب زدنی آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورتوں کا پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے، ہر قسم کی تعریف اور شکر کے لیے لائق ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196 سے 196 سے پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، آپ کی اطاعت اور فرما برداری سے ہمیں دور کر دے۔ اے اللہ، شیطان سے تو ہمیں بچا لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں، جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 196۔ لا یغرنک، ہرگز نہ دیکھو گے، ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے آپ کو، تقلب، چلنا پھرنا، الذین، ان کا جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، فی البلاد، شہروں میں، تو شہروں میں ان کا چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ان کی دولت، ان کی شہرت، ان کی عزت، ان کا ٹھاٹ باٹ دیکھ کر کے تم کہیں دھوکہ نہ کھا لینا۔ آگے اللہ فرماتا ہے متاعن، فائدہ اٹھانا ہے، قلیل، تھوڑا سا، مطلب دنیا کا تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے انہیں چھوٹ دی ہے کچھ وقت تک کی، ثم، پھر ٹھکانہ ان کا جہنم، جہنم ہو۔ یہ کچھ دن کی ڈھیل اللہ نے دی ہے کہ جتنی چاہو تم نافرمانی کر لو، پھر ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کفر کیا، انکار کیا اپنے خالق اور مالک کا، جس نے زمین، آسمان، سورج اور چاند پیدا کیا، جس نے کان، آنکھ اور دل پیدا کیا، جس نے انسان کو بولنا، سننا اور سوچنا سکھایا، جس نے ہوا، پانی اور کھانا دیا، اس مالک کا اس نے انکار کیا۔ اس نے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھا، یا مخلوق کو اس نے اس مالک کا حق دیا۔ تو جس نے اپنے رب کا انکار کر دیا، جس نے اپنے خالق کا انکار کر دیا، جس نے مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر دیا، جس نے اللہ کے کلام کا انکار کر دیا، جس نے نبیوں کا انکار کر دیا، تو اس کو کہتے ہیں کفر کرنے والا، انکار کرنے والا۔ تو جس نے رب کا انکار کر دیا، اس کے لیے جہنم ہے، کچھ دن کے لیے اللہ رب العزت اگر چاہتا ہے تو دنیا میں فائدہ دیتا۔ وبئس، اور کتنا برا ہے، میعاد، ٹھکانہ، مطلب جہنم کا ٹھکانہ کتنا برا ہے۔ لیکن الذین، وہ جو اتقوا، ڈرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر نہیں کیا بلکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے سے مطلب اللہ سے ایسی محبت کی، اس کی نافرمانی کا ڈر، اللہ رب العزت کی ایسی معرفت، اللہ رب العزت کا ایسا جاننا کہ اس کے غضب سے بھی وہ ڈرتے ہیں، اس کی نافرمانی سے وہ ڈرتے ہیں۔ ربکم، اپنے رب سے۔ لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، جنت ہے، تجری، بہتی ہے، من تحتہا، ان کے نیچے سے، انہار، نہریں، ان کے لیے ایسے باغات ہیں، ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی، اور اس میں وہ کب تک رہیں گے؟ 50-60 سال نہیں۔ خالدین فیہا، خالدین جب بھی آئے گا قرآن میں تو اس کا ایک ہی معنی ہوگا کہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر وہ رہیں گے۔ فیہا، ان میں، نزلم، مہربانی ہے، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، یہ مہمانی ہے، نزلم، یہ مہمانی ہے، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے۔ اللہ نے کیوں یہ مہمانی دیا؟ کیونکہ یہ اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارے، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر کے زندگی۔ وما، اور جو، عند اللہ، پاس ہے اللہ کے، خیر، بہت بہتر ہے، للابرار، نیکوکاروں کے۔ تو وہاں پہ بتایا کہ ان کے لیے ٹھکانہ کتنا برا ہے جنہوں نے انکار کیا
اور جنہوں نے اقرار کیا کہ ہاں یہ زمین و آسمان اپنے آپ نہیں بن سکتے، یہ انسان اور جانور اپنے آپ نہیں بن سکتے، یہ ہوا اور پانی اپنے آپ نہیں بن سکتے، اس کا کوئی بنانے اور چلانے والا ہے، وہ ہے ہمارا رب، اور اس کا حق ہم اسی کو دیں گے۔ اللہ کی بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کے انہوں نے خالق کو پہچان لیا، اللہ کی معرفت انہوں نے حاصل کی، تو انہوں نے ایمان لایا اور اللہ رب العزت سے ڈر کر کے، اس کی نافرمانی سے ڈر کر کے زندگی گزارتے رہے، تو اللہ رب العزت نے انہیں ایسی جنت عطا فرمائی جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے۔ وما، اور جو عند اللہ، پاس ہے اللہ کے، خیرن، بہت بہتر ہے، للابرار، نیکوکاروں کے، یہ بہت بہتر جگہ ہے جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے تیار کی۔ وَإِنَّا، اور بے شک، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں، مطلب پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی، یہودی، نصرانی اور مجوسی اور دوسرے بھی جو لوگ ہیں اہل کتاب میں سے، لمن، البتہ جو، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، باللہ، اللہ پر، وما، اور جو، انزلہ، نازل کیا گیا، الیکا، طرف آپ کے، وما، اور جو، انزلہ، نازل کیا گیا، الیہم، طرف ان کے، خاشعین، خشوع کرنے والے ہیں، للہ، اللہ کے لیے، لا یشترون، نہیں وہ بیچتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب میں سے ہیں، جو واقعی کتاب پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جب قرآن کو سنتے ہیں تو اس پہ بھی وہ ایمان لے آتے ہیں۔ ان کی یہاں پہ صفت بتائی جا رہی ہے، لا یشترون، نہیں وہ بیچتے، بے آیات ہی، آیات کو، کیونکہ انہوں نے پہلے کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تورات اور انجیل پڑھی ہوئی ہے، اور پڑھنے کے بعد ان آیتوں کو وہ دنیا کے فائدے کے لیے نہیں بیچتے۔ دنیا کے فائدے کے لیے بیچنے سے مراد یہ کہ دنیا کے فائدے کے لیے دین کی تعلیمات کا چھپا لینا یا انکار کر دینا یا عمل نہ کرنا۔ لا یشترون، نہیں وہ بیچتے، بے آیاتی، آیات کو، آیات اللہ، اللہ کی، ثمنن، قیمت، قلیل، تھوڑی قیمت، یعنی دنیا کے تھوڑے سے حقیر دنیا کے، جو دنیا کو ہم کو چھوڑ کر جانا ہے، اس کے فائدے کے لیے نہیں بیچتے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، ان کے لیے، اجرہم، اجر ان کا، عند ربہم، پاس ان کے رب کے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کو نہیں بیچتے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہتر اجر۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سریع، جلد لینے والا ہے، حساب کا، اور اللہ رب العزت جلد حساب لینے، جیسی ہماری موت کا وقت ایک خاص مقرر ہے، اور جیسی وہ وقت آئے گا اللہ رب العزت حساب ضرور لے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب آخر آیت میں مومنین سے خطاب، ایمان والوں سے اللہ رب العزت نے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، آمنوا، اصبروا، صبر کرو۔ یہ ایک عظیم زیور ہے جس کے بغیر مومن کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی تفسیر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور مقابلے میں مضبوط رہو۔ مقابلے میں مضبوط، جنگ کس کی ہے؟ مومن اور شیطان کی، اللہ کے نافرمان کی اور اللہ کے فرما بردار کے، تو مقابلے میں مضبوط رہو، ورابطوا، اور تیار رہو، واتقوا، اور ڈرو، للہ، اللہ سے، لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، تم فلاح پاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ، تم سکسیس ہو جاؤ۔ تو سکسیس ہونے کے لیے سب سے پہلا فارمولا کہ تم صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط ہو جاؤ، یعنی صبر میں جم جاؤ، ورابطوا، اور تیار رہو، واتقوا، اور ڈرو، تقوی اختیار کرو، للہ، اللہ سے، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تو کامیاب ہو۔ آیت تفسیر کی طرف، آیت نمبر 96 سے 96 سے ہم لوگ پڑھیں گے، لیکن کل جو ہم نے پڑھا تھا اس کو سرسری طور پر ریپیٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس 10 آیتوں کی فضیلت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات تہجد کے وقت ان آیتوں کو پڑھا کرتے۔ ایک بار صحابہ نے پوچھا عائشہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی بات بتائیے جو تعجب انگیز ہو، جس نے آپ کو حیران کر دیا ہو۔ تو یہ بات سن کر کے عائشہ رو پڑی اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات حیران کر دینے والی، یعنی تعجب انگیز تھی۔ پھر آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا ایک واقعہ بتایا کہ ایک رات رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے آپ کی قربت بہت پسند ہے، لیکن میں اس بات کو بھی پسند کرتی ہوں کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کریں۔ آپ نے وضو کیا، مسواک کی، اور قیام کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور اس قدر زار و قطار روتے رہے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی، آپ سجدہ ریز ہوئے، اور اس قدر آپ نے روئے کہ زمین گیلی ہو گئی، اور پھر اس کے بعد یعنی نماز کے بعد آپ اپنے پہلو پر لیٹ گئے اور اس وقت بھی روتے رہے، یہاں تک کہ بلال نے اذان کہہ دی۔ اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ہلکی پڑھ کے، یعنی سنت پڑھ کر کے، اور فرض کے لیے جب اپنے حجرے سے باہر نکلے، نماز پڑھائی،
تو حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال تم پر افسوس ہے، میں کیوں نہ روں، جبکہ آج رات مجھ پر یہ آیتیں نازل کی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں کیسے نہ روں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے اس پر جو یہ آیتیں پڑھے پھر اس میں غور و فکر نہ، یعنی ان 10 آیتوں پر یہ پڑھے ان آیتوں کو اور اس پہ غور و فکر۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان آیتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا آمین یا رب العالمین۔ یہ صحیح سلسلۃ الصحیح کی حدیث ہے، سلسلۃ الصحیح حدیث نمبر 68۔ اس کے پہلے جو حدیث بتائی گئی تھی وہ بخاری شریف کی حدیث تھی، بخاری شریف حدیث نمبر 4569، 4569۔ آیت اس طرح ہے، آیت نمبر 190، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش، یاد کرو کیسے پیدا کیا گیا آسمان کو اور زمین کو، اور کیا کچھ نہیں ہے اس کے اندر، اور ان کے بیچ میں کیا کچھ، اور یہ کیسے یہ پورا نظام چل رہا ہے، اور رات اور دن کے اختلاف میں، یعنی دن روشن ہوتا ہے اور رات تاریکی ہوتی ہے، اندھیرے لیے ہوئے ہوتی ہے، سکون اور اطمینان کو لیے ہوئے ہوتی ہے، اور وہیں پہ کئی شر کو بھی لیے ہوئے ہوتے، عقل مندوں کے لیے اس میں نصیحت۔ تو کیسے پیدا کیا اللہ رب العزت نے ان مخلوق کو، اور ہر مخلوق انسان کو خالق کا پتہ دیتی، ہر کریشن اس کے کریٹر کی دلیل ہوتی، ہر بنی ہوئی چیز اس کے بنانے والے کا یقین دلاتی ہے۔ سورج ہر چیز جلنے پر ختم ہوتی ہے، کیا یہ یقین نہیں دلا رہا کہ ہزاروں سالوں سے جل رہا ہے لیکن ذرا سا بھی ختم نہیں ہوا، کم نہیں ہوا؟ انسان کی خود اپنی پیدائش کے اوپر وہ غور کرے کہ اسے کس چیز سے بنایا گیا اور کیسے اس کو تراشا گیا۔ پانی کے اندر اگر ہم رہیں تو 24 گھنٹے میں ہم ختم ہو جائیں، ہمارا جسم پھٹنے لگے، لیکن پانی کی ایک تھیلی کے اندر وہ خالق کائنات 9 مہینے رکھ کر کے اور تراشتا، کیسے بناتا ہے وہ کان کو، آنکھ کو اور دل کو، کیسے وہ آنکھوں کی پلکوں کو اور آنکھوں کی پرتوں کو بناتا ہے، کیسے وہ کان کو بناتا ہے کہ وہ سننے کی طاقت ہوتی، کیسے وہ دماغ کو بناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر چیز کے اوپر اگر ہم ایک ہی چیز کے اوپر غور کریں تو عقل حیران ہو کر کے یہ چیخ پڑتا ہے ہمارا دل دماغ ہمارا کہ وہ ہے کوئی خالق جس کی کار فرمائی ہے ہمارے پیچھے۔ آگے آیت میں فرمایا جو لوگ کھڑے بیٹھے، اور جب وہ اپنے خالق کو پہچان لیتے ہیں مخلوق کو دیکھ کر کے، اللہ کی پہچان کے لیے ایک تو یہ طریقہ ہے کہ مخلوق کو دیکھا جاتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے، پھر کہا یہ ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا، اور آخر کار کہہ دیا کہ وہ ہے میرا رب، وہی مجھے رہنمائی فرمائے۔ اور دوسرا طریقہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، وحی کے ذریعے، معجزات کے ذریعے سے، ایسے کئی ذرائع سے اللہ رب العزت اپنی معرفت کراتا ہے، اپنی پہچان کراتا ہے، کبھی اپنی مخلوق کے ذریعے سے، کبھی اپنے انبیاء کے ذریعے سے، اور کبھی انبیاء کے ہاتھوں پہ ہونے والے معجزات کے ذریعے۔ جب بندہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو وہ چیخ پڑتا اور کہتا ہے جو لوگ کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر اللہ کو یاد کر، وہ جان لیتے ہیں اپنے رب کو، تو ان کے دل میں سکون اور اطمینان صرف اسی بات میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں ڈوب جاتے، اس کے حکم کو پورا کرنے میں لگ جاتے، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں وہ لگ جاتے، تو وہ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں وہ اس کے ذکر میں ڈوبتے ہیں، لگ جاتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں سوچ وچار کرتے، وہ اس کو نظر انداز کر کے نہیں جاتے، وہ آسمان اور زمین اور اس کے اندر کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس پہ وہ غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، تو پاک ہے اس بات سے کہ تو یہ ان چیزوں کو بے فائدہ پیدا کر، یعنی مخلوق جتنی بھی پیدا کی گئی ہے وہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کی گئی ہے، اور اس کا مقصد انسان کی خدمت، اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کہ کون ہے اس میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کون ہے اس میں احسن عمل کرنے والا۔ تو ہمیں یہاں ٹیسٹ کے لیے، ایگزام کے لیے بھیجا گیا، ہمارا ایگزام چل رہا ہے اور اس کے بعد ریزلٹ ہوگا۔ اگر ہم نے اللہ کے مطابق زندگی گزارے ہیں، ہم نے اگر اپنے بنائے اپنے مالک کے مطابق زندگی گزارے ہیں تو ہمیں وہ انعام سے نوازے گا، اور اگر ہم نے اس کی بات کا انکار کر کے زندگی گزارے ہیں تو وہ عذاب دے۔ تو اس نے بتایا کہ یہ زمین و آسمان اور ان کی چیزوں کو اللہ نے تو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، اس کے پیدائش کا مقصد ہے، اور تو پاک ہے اس بات سے، بس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے، کیونکہ اب اس دنیا کو تو ہم نے استعمال کر لیا، سورج ہمارے لیے نکل رہا ہے، ہوا ہمارے لیے چل رہی ہے، زمین کے اندر سے غلے اور اناج ہمارے لیے نکل رہے ہیں، اور یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے، ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول کر کے جی۔ اے اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے، ہمارے رب بے شک جسے تو آگ میں داخل کر دے یقیناً اسے تو نے رسوا کیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار، اور واقعی جو جہنم میں ڈال دیا گیا وہ اصل رسوائی ہے۔ یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی، اور یہاں پر ہمارا نام و نشان بھی ہمارے مرنے کے 30 سال کے بعد ختم ہو۔ کیسے؟ آج جتنے بھی لوگ زندہ ہیں وہ 30 سال میں ختم ہو جائیں، اور اس کے بعد ہمارا نام و نشان بھی مٹ جائے، قبر کے نام و نشان بھی مٹ جائے۔ جس کا بھی انتقال ہوا ہے آپ دیکھ لیں،
ہم اپنے دادا کو دن بھر میں کتنے بار یاد اور پردادا کو کتنے بار یاد. اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے جو ختم نہیں ہونے والی. تو وہاں پہ جو جہنم میں ڈال دیا گیا وہ ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں اور یہ برا ٹھکانہ. یہ ہمارے رب اب وہ اللہ رب العزت سے التجا کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں. سب سے پہلی دعا کیا کہ اللہ جہنم کے عذاب سے واقعی جسے تو نے جہنم کے عذاب میں ڈال دیا وہ اصل رسوا ہے. یہ ہمارے رب بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا, یعنی نبی مکرم اس دائی کو سنا, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ندا کو سنا. یہ ہمارے رب بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا, وہ ایمان کی طرف بلاتا. کس کی طرف؟ ایمان یعنی یقین کی طرف بلاتا, آستھا کی طرف, وشواس کی طرف. کس بات کا؟ غیب کہ اللہ ہے دنیا کا بنانے اور چلانے والا. وہ نہیں دکھ رہا تو کیا ہوا, اس کی بنائی ہوئی چیزیں تو دکھ رہی, اس کی قدرت تو دکھ رہی ہے, اس کی نعمتیں, اس کے احسانات تو دکھ رہے ہیں. تو اس نے ہمیں ایمان کی دعوت دی, یقین کی دعوت دی, اور اللہ پر یقین, فرشتوں پر, کتابوں پر, مرنے کے بعد کی زندگی پر, انبیاء پر. اور یہاں پہ جو ذکر کیا, اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا, وہ ایمان کی طرف بلاتا. یہ کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ, رب پر ایمان لاؤ. رب لفظ عربی کا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں, جیسی رب ہماری زبان کے اندر آئے تو تین معنی اس کے ہمارے ذہن کے اندر آنا چاہیے کہ وہ خالق ہے, یعنی پیدا کرنے والا. جتنی بھی مخلوق ہیں, جتنی بھی چیزیں ہیں, ان کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ. اور پھر صرف پیدا کر کے چھوڑ دیا, کیا ہمیں اس نے پیدا کر کے چھوڑ دیا؟ نہیں, ہماری پیدائش کے بعد سے ابھی تک ہماری حفاظت بھی کر رہا ہے اور ہماری ضرورتوں کو بھی پوری. اور ضرورتوں میں ایک سب سے بڑی ضرورت کہ زندگی, دستور حیات, زندگی جینے کا طریقہ, وہ بھی اس نے وقتاً فوقتاً انبیاء کے ذریعے سے پہنچا. پھر وہ مالک بھی ہے, ملکیت میں کسی اور کے نہیں دیا ہمیں. ہماری عزت اور ذلت بھی اسی کے ہاتھ میں, ہمارا رزق بھی اسی کے ہاتھ میں, ہماری بیماری اور شفا بھی اسی کے ہاتھ میں. تو مالک بھی وہی ہے ہمارا, اور ساری کائنات کا مالک. پھر مدبر, پلان بھی اسی کا ہے, کس سن میں پیدا کرنا ہے, کس کو پیدا کرنا ہے, کہاں پہ, کتنے دن کے لیے پیدا کرنا, کیا کھائے گا, کیا رہے گا, پلان بھی اسی. یعنی اس کی وحدانیت میں اس کو اکیلا مان لینا, اس کے ایک ہونے میں اس کو اکیلا مان لینا, اس بات کی طرف اس نے دعوت دی, اس توحید کی طرف دعوت. پھر ہم ایمان لے آئے. اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے اس نبی پر ایمان. تو یہاں پہ توحید اور رسالت دونوں کا اقرار کر, اے ہمارے رب بس ہمیں ہمارے گناہوں کو بخش. اب یہ وسیلہ لگا رہا ہے اپنے ایمان کا کہ اللہ میں نے ایمان لے آیا اس ندا پر, اس آواز پر, اس دائی کی آواز پر. اے ہمارے رب تو اب ہمارے گناہوں کو بخش اور ہم میں سے ہماری برائیوں کو دور فرما. مطلب جو بری عادتیں ہمارے اندر ہیں اس کو نکالنے کی طاقت ہمیں نہیں. اے اللہ تو ہماری مدد فرما اور ہمیں ہمارے اندر سے وہ برائیوں کو نکال دے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما. اب اس کی یہ دعا ہے کہ میں نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اصل جو ہے وہ ہمارا خاتمہ ہے, خاتمہ جس چیز پہ ہوگا اسی چیز پہ ہم اٹھائے جائیں. تو وہ آخرت کی فکر کر رہے ہیں, دنیا کی نہیں, کہ اللہ جب ہمارا آخرت میں ہمارا جب خاتمہ ہو تو نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا شمار فوت کر, تو نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں فوت کر. اس کے آگے اللہ فرماتا ہے اے ہمارے رب ہمیں وہ چیز دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدہ کیا تھا, اور ہم قیامت کے دن رسوا نہ کر, اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر. ان کو دنیا کی رسوائی کا ڈر نہیں ہے, اور دنیا کی رسوائی کے بارے میں کہہ بھی نہیں, کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت کیا, لہو اور لعب, کھیل اور تماشا ہے. اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہے. تو آخرت کی زندگی میں رسوائی سے وہ بچنے کی دعا کر, بے شک تو وعدے کے خلاف ورزی نہیں. آیت نمبر 195. پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کری, تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل ضائع نہیں کروں گا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کی, پہلے کیونکہ توحید کا انہوں نے اقرار کر چکے ہیں, ایمان کا اقرار کر چکے ہیں, رسالت کا بھی اقرار کر چکے. تو اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری دعا قبول کی ہر عمل کرنے والے کی, خواہ وہ مرد ہو یا عورت. تو یہ دین جو ہے مرد اور عورتوں کے لیے, دونوں کے لیے ایک جیسا. تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو, یعنی یہ جوڑا جو ہے وہ ہم جنس بنائے گئے. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان کہ مرد کے لیے اس کی بیوی عورت بنایا, عورت کے لیے اس کا شوہر بنایا, ایک ہی جنس میں, مطلب دوسری جاتی سے اس کا جوڑا نہیں بنایا. یہ اللہ کا بہت بڑا ہے. پھر جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا. ہجرت کیوں کی؟ کیونکہ ان کو ایک اللہ کو ماننے کی وجہ سے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا. اس دین کو فالو کرنے کی وجہ سے جو آسمان سے آیا ہے, جو ان کے رب کا ہے, صرف ایک رب کی عبادت کرنے کی وجہ سے ان کو ان کے گھر سے نکال دیا گیا. اس کا اللہ نے ذکر کیا. اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہیں گھروں سے نکال دیا گیا اور انہیں میری راہ میں تکلیف دی, مطلب دین پر وہ عمل کرتے تھے اس لیے ان کو ٹارچر کیا گیا, ان کو تکلیف, انہیں مارا گیا یا انہیں برا بھلا کہا گیا, ان سے رشتے توڑے گئے, ان کو گھر سے نکالا گیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ انہیں میری راہ میں تکلیف دی. اللہ اکبر, یہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے لیے ستائے جاتے. لوگ تو دولت کے لیے, شہرت کے لیے, عزت کے لیے ستائے جاتے, لیکن وہ خوش نصیب ہے جو اپنے رب کے لیے ستائے. اور انہوں نے جہاد کیا
اور وہ قتل ہوئے تو میں ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں، ان کی گناہ کو ان سے دور کر دوں گا، ان کی برائیوں کو، اور یقیناً انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ اللہ کے طرف سے ثواب ہوگا اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب، اصل جو ثواب ہے وہ اللہ رب العزت کے۔ آج کی کلاس کی آیت، جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہر میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال، مطلب اس سے تم دھوکہ مت کھا لینا کہ یہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ تو کفر کر رہے ہیں، یہ تو نماز روزہ حج زکات سب سے دور ہے، اور یہ تو ہر کرائم کر رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، زنا بھی کر رہے ہیں، مرڈر بھی کر رہے ہیں، یہ والدین کے ساتھ نافرمانی بھی کر رہے ہیں، کاروبار میں دھوکہ بھی دے رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ پھل رہے پھول رہے، اس کے بعد بھی ان کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، عزت، تو اس سے تم دھوکہ مت کھا لینا کہ کہیں اللہ ان سے راضی تو نہیں۔ ایک اصول آپ سمجھ لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت۔ یہاں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ ایمان والوں کو ہی عزت دے دنیاوی اعتبار سے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی یا خوشی دنیا کی دولت یا دنیا کی عزت یا دنیا کے ٹھاٹ باٹ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، یعنی کوئی ایک شخص بہت متقی اور پرہیزگار ہے تو اس سے دولت مل جائے گی، عزت مل جائے گی، شہرت مل جائے گی، یہ ضروری نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی متقی اور پرہیزگار ہے تو اس کے پاس یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دین الگ ہے اور دنیا کی چیزیں الگ ہے، دنیا کی نعمتیں الگ چیز، یہ نعمتیں دے کر بھی اللہ رب العزت آزماتا ہے، جیسے فرعون کو دیا، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کو دیا، نمرود کو دیا، بخت نصر کو دیا، تو اللہ کبھی دے کر کے بھی آزماتا ہے اور کبھی لے کر کے بھی دے کر کے بھی آزماتا ہے۔ تو کسی کو دولت دے کر کے، عزت دے کر کے، طاقت دے کر کے، پاور دے کر کے آزماتا ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا فرمانبرداری، یعنی یہ مخلوق کے اوپر ظلم کرتا ہے یا ان کے اوپر احسان و سلوک کرتا ہے، یہ اللہ رب العزت آزما رہا ہے پاور دے کر کے کہ تم انسانیت کے اوپر ظلم کرتے ہو یا ان کی خیر خواہی کرتے ہو۔ اور کبھی اللہ رب العزت لے کر کے آزماتا ہے کہ یہ مانگتا کس سے ہے، میں نے اس سے لے لیا، اس کی اولاد لے لیا، یا اس کا شوہر لے لیا، یا فلاں کر لیا، یا دولت لے لیا، صحت لے لیا، تو یہ اب کس سے مانگتا ہے، یا جو دولت دیا ہے اللہ نے اس کا کریڈٹ یہ کس کو دیتا ہے؟ تو اللہ رب العزت دے کر کے بھی آزماتا ہے اور لے کر کے بھی آزماتا ہے۔ دنیا کی نعمت کا تعلق کسی کے دین سے نہیں ہوتا، اللہ رب العزت نیکوکاروں کو بھی دیتا ہے، جیسے آپ دیکھیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور بھی کئی صحابہ تھے جن کے پاس بے شمار دولت تھی، کچھ انبیاء بادشاہ گزرے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ایسی بادشاہت کی نہ ان سے پہلے کسی کو ایسی بادشاہت دی گئی نہ بعد میں دی جانے والی، پوری زمین کے اوپر ان کی بادشاہت تھی۔ ذوالقرنین یہ بھی ایک بادشاہ گزرے ہیں جن کا ایک سرے سے دوسرے سرے تک زمین کے ان کی حکومت تھی۔ اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نیک وکار بندوں کو دولت سے نہیں نوازا، تو دولت کا ملنا نہیں ملنا اس سے دین کا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ یہاں پہ صرف یہی بتانا مقصد ہے کہ ہم دولت مندوں کو دے کر کے یہ نہ گمان کر لیں یا ہمیں خوب مل رہا ہے اور ہم نافرمانی کر رہے ہیں، ہماری نماز جا رہی ہے، ہمارا روزہ حج زکات کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہمارا، ہم والدین کے ساتھ نافرمانی کر رہے ہیں، رشتہ داروں کو توڑ رہے ہیں، رشتوں کو توڑ رہے ہیں، پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، کاروبار شریعت کے خلاف کر رہے ہیں، بیاج کا کاروبار کر رہے ہیں، اور دولت دی جا رہا ہے اللہ رب العزت، طاقت بھی دیے جا رہا ہے، شہرت بھی دیے جا رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تم سے خوش ہے، یہ اللہ رب العزت نے ڈھیل دیا ہے، اور جب ڈھیل دیتا ہے تو سختی کے ساتھ پھر پکڑے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں پکڑے کہ جب بچنے کا کوئی راستہ بھی نہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس تعلق سے کئی مقامات پر فرمایا، جیسے سورہ مومنون آیت نمبر 40 میں دیکھیں، سورہ یونس آیت نمبر 69 اور 70 میں، سورہ طارق، سورہ قصص آیت نمبر 61 میں، سورہ طارق آیت نمبر 17 میں، اللہ رب العزت انہیں ڈھیل دیتا ہے کچھ وقت، اور جیسے یہاں پر بھی فرمایا یہ تھوڑا سا فائدہ ہے پھر ان کا ٹھکانہ جہنم، یہ کچھ دن کا اور یہ تھوڑا سا فائدہ ہے اور پھر ان کا ٹھکانہ اصل میں جہنم، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہے، تقوی سے مراد اللہ رب العزت سے ایسی محبت کی اس کی نافرمانی کا ڈر، اللہ کی ایسی معرفت کی اس کی پکڑ کا ڈر، اس کے غضب کا ڈر، اس کی ناراضگی کا ڈر، تو اس ڈر کے ساتھ یہ جیتے رہے کہ چھوٹے اور بڑے گناہوں سے یہ بچتے رہے، تو ان کے لیے اللہ فرماتا ہے لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کے طرف سے مہمانی ہے، اللہ مہمانی، اللہ۔ اور جو لوگ جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر، جو اللہ کے پاس ہے اصل میں وہ بہت بہتر، کیونکہ وہ ختم نہیں ہو، وہاں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے، وہاں پہ کبھی بڑھاپا نہیں ہوگا، وہاں پہ کبھی بیماری نہیں ہوگی، اور وہاں پہ وہ کچھ ہوگا جو بندہ چاہے گا، جو بندہ مانگے۔ اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں
تو بغیر مانگے اللہ رب العزت نے اس قدر نعمتیں ہمیں دی ہے اس دنیا کے اندر بھی کہ جس نعمتوں کو نہ ہم گن پاتے ہیں، نہ دیکھ پاتے ہیں، نہ جان پاتے ہیں، اس قدر نعمتیں اللہ رب العزت نے بغیر مانگے ہمیں عطا کی۔ اور وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ایسی نعمتیں دینے والا ہوں جو کبھی ختم نہیں۔ واقعی اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے، اور یہ سارے انبیاء کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ کیا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ آیت نمبر 199، اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں، مطلب سبھی لوگ نافرمان نہیں ہیں اہل کتاب میں۔ اہل کتاب یعنی پہلے جن کو کتابیں دی گئی، ہر دور میں انبیاء آئے ہیں، کبھی انبیاء کو صحیفے دیے گئے، کبھی کتاب دی گئی، تو یہ جو کتابیں دی گئی تورات، زبور و انجیل، ان کو کہتے ہیں اہل کتاب، یعنی یہودی اور نصرانی یعنی عیسائی۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض یعنی کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور جو کچھ تمہارے طرف نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ ان کے طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائے، مطلب ان کو پچھلی کتابوں پر بھی ایمان ہے۔ اور واقعی جس کو ایمان ہوتا ہے کتاب کے، جس کو کتاب کا علم ہوتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے جب قرآن سنایا تو انہوں نے پہچان لیا اس کلام کو، اور انہوں نے فوراً ایمان لے آئے، قبول کر لی۔ جیسے اللہ نے سورہ قصص آیت نمبر 52 سے 54 میں فرمایا، جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے اس پر ایمان لے آیا۔ مطلب پہلے کتاب پر بھی ان کو ایمان تھا کیونکہ اس کا علم یقین تھا، تو جیسے ان کو قرآن پڑھ کر کے سنایا گیا وہ پہچان گئے کہ یہ تو وہی کلام ہے، اور انہوں نے فوراً ایمان لیا۔ بے شک وہ ہمارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، وہ چیخ پڑے، اور ہم اس سے پہلے بھی فرما بردار تھے، ان لوگوں کو دگنا اجر ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت ڈبل اجر دے گا کہ انہوں نے پہلی کتاب پر بھی ایمان لائے تھے اور اس پر بھی ایمان لیا ہے۔ اس طریقے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 121 میں بھی اللہ نے فرمایا، سورہ آراف آیت نمبر 159 میں بھی فرمایا، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 113 میں بھی فرمایا کہ یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، مطلب یہ یہودی اور نصرانی سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ اللہ کے حکم پر قائم بھی ہیں، جو رات کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہو۔ اور اس طریقے سے سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 107 اور 108 میں اللہ نے ان کا ذکر کیا، کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، مطلب نبی مکرم پر تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ فی نفسی ہی حق ہے۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم یعنی کتاب دیا گیا تھا، جب وہ ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ ٹھڈیوں کے بر گر پڑتے ہیں، وہ سجدہ ریز ہو جاتے، مطلب جو تورات اور انجیل کے جاننے والے تھے، جو مومن تھے، جیسے ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ زار و قطار روتے تھے اور ٹھڈیوں کے بل سجدہ ریز ہو جاتے تھے، گر پڑتے تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پروردگار کے پاس سے ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، اور وہ ٹھڈیوں کے بل روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے یہ صفات یہودیوں کی بہت کم علماء کے اندر تھی۔ علماء یہود میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو پہلے یہودی عالم تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ کی بات کو سنا تو انہوں نے پہچان لیا کہ ہاں یہ آخری نبی ہے، اور انہوں نے ایمان لیا ہے۔ ان کے ساتھ 10 سے زیادہ لوگ اس دور میں یہودیوں سے اسلام میں نہیں آئے تھے، لیکن ہاں البتہ عیسائیوں میں سے بہت سے لوگ ایمان میں آئے تھے۔ عیسائیوں کی خوبی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی سورہ مائدہ آیت نمبر 52 اور 53 کے، اے پیغمبر آپ دیکھیں گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے یہودی اور مشرک ہیں۔ تو مومن سے سب سے زیادہ یعنی توحید پرست سے سب سے زیادہ دشمنی کون رکھتا ہے؟ یہودی اور مشرک، جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے، یہ بہت نفرت کرتا ہے توحید پر۔ یہ کون خبر دے رہا ہے؟ خالق کائنات۔ اور دوستی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی عیسائی، یہ قریب ہو۔ اس طریقے سے جب جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے بادشاہ حبشہ یعنی نجاسی کے پاس سورہ مریم کی تلاوت فرمائی تو اس وقت اس کے پاس عیسائی علماء اور پادری بھی موجود تھے، تو وہ سورہ مریم کو سن کر نجاسی اور علماء و شیخ یعنی علماء اور ان کے جو شیخ تھے رو پڑے۔ اور جیسے کہ امام بخاری اور مسلم نے روایت کی اس حدیث کو، نجاسی کا جب انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان کی وفات کی خبر دی اور فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا اٹھو اور اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3877، اور مسلم شریف حدیث نمبر 953۔ اور آگے فرمایا چنانچہ آپ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی، یہ بخاری شریف حدیث نمبر 1245۔ واقعہ یوں تھا کہ حضرت جعفر بن ابو طالب نجاسی بادشاہ کے علاقے میں
پناہ لینے کے لیے گئے تو مکہ کا ایک مشرک بھی پیچھے سے گیا اور اس نے بادشاہ کو برگلایا کہ یہ لوگ آپس میں نفرت پھیلاتے ہیں، ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں، اور یہ ہمارے معبود کا اور باپ دادا کے طریقوں کا انکار کرتے ہیں، اور یہ آپ کے شہر میں، آپ کے دیش کے اندر بھی فساد پیدا کر دیں گے۔ تو نجاشی بادشاہ نے سارے صحابہ کو بلا لیا اور وہاں پہ ان سے پوچھا کہ کیا کہتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے سورہ مریم سنا دی۔ جیسے ہی اس بادشاہ نے سورہ مریم سنی، نجاشی بادشاہ نے، تو وہ زاروں قطار رونے لگا۔ وہاں کے جو دوسرے دھرم گرو تھے، پادری وغیرہ تھے، وہ بھی رونے لگے، اور وہ اپنے تخت سے اترا اور ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ اتنا بھی الگ نہیں کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال جب ان کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور تو یہاں پہ یہ ذکر تھا، اور اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوتے، اور اللہ کی آیتیں تھوڑی قیمت کے بدلے نہیں دیتے، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کو جانتے ہوتے ہیں، تو وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں چھپاتے، یعنی دین کی کسی بات کو وہ نہیں چھپاتے، دنیا کے فائدے کے لیے، دنیا کی دولت اور شہرت کے لیے۔ وہی ہے جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ایسے لوگوں کا اجر اللہ فرماتا ہے کہ ان کے رب کے بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا حساب بہت جلد ہونے، بہت کم وقت بچا ہے، ہر دن ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں، ہر دن ہماری زندگی سے کم ہو رہا ہے، ہر دن ہم موت کی آگوش میں۔ تو اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ جلد حساب لینے والا، جیسے ہمارا وقت ختم ہوگا اللہ رب العزت ہم قبر سے ہی حساب شروع ہوگا۔ قبر میں 3 سوال اور حشر میں 5 سوال۔ قبر کے 3 سوال، من ربو کا، کس کو تم نے اپنا خالق حاجت روا اور مشکل کشا مان کر کے جی کے آیا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تیرا پالنہار کون تھا؟ ماں دینوں کا تیرا زندگی گزارنے کا لائف سٹائل کیا تھا؟ ماں نبیوں کا وہ کون تھے جن کے اوپر شریعت نازل ہوئی تھی؟ نبی کون تھے؟ تمہارے نبی کون؟ اور پھر اسی طریقے سے حشر کے میدانوں میں بھی سوال ہو۔ تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا، ذرے ذرے، اور کیسا حساب لے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اور جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی، وہ اپنی بدی کو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو۔ آخر آیت آج کی کلاس کی، اے لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، صبر سے کام لو۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر یعنی معصیت پر صبر۔ 4 اس کے اقسام لکھیں، 4 قسمیں۔ پہلا، گناہ کے کام میں رک جانے پر صبر، جیسے کسی کو شراب کی لت ہے، اب اللہ رب العزت نے اسے حرام کر دیا، وہ رک رہا ہے۔ کسی کو جھوٹ کی لت ہے، کسی کو دھوکہ دینے کی، کسی کو، تو وہ گناہ سے رک رہا ہے۔ تو گناہ سے رکنے میں اور اس کو جو کنٹرول کر رہا ہے، جو صبر کر رہا ہے، یہ صبر۔ دوسرا صبر، نیکی کے کام کرنے میں جو تکلیف آتی ہے، فجر کے وقت اٹھنا ہے، اب صیام آ رہے ہیں، روزے آ رہے ہیں، بھوکا رہنا ہے، تکلیف، اس پہ صبر۔ تیسرا، تقدیر پر صبر، کہ میرے رب نے میرے لیے یہ لکھا ہے، بہتر ہوگا کیونکہ میرے رب کا فیصلہ۔ چوتھا، نیک کام کرنے کی وجہ سے لوگوں کی طرف سے جو ستائے جا رہے ہیں، لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، رشتہ داریاں توڑ رہے ہیں، گھر سے نکال رہے ہیں، یا نکاح ہونے میں پریشانی ہو رہی ہے، جاب نہیں مل رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ شریعت کے اوپر فالو ہے، شریعت کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ تو نیکی کے کام کرنے میں جو تکلیف آ رہی ہے، اس پہ صبر، تقدیر پر صبر، گناہوں کے کام میں صبر اور نیکی کے کام کرنے پر صبر۔ تو اللہ نے فرمایا صبر سے جمے رہو، یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو اور ثابت قدم رہو۔ یہ ثابت قدمی بھی صبر سے ہی آتی، یعنی استقامت ہو، ٹھہراؤ ہو، کیسی بڑی سے بڑی مصیبت اور کہ پہاڑ کیوں نہ ٹوٹ جائے، وہاں پر ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے، کیسی مصیبت و پریشانی ہو، اور حق کی خدمت میں سرگرم رہو۔ حق کی خدمت، اس دین کو، اس توحید اور رسالت اور اللہ رب العزت کی شریعت، اس کو لوگوں تک پہنچانے میں سرگرم رہو، یعنی لگے رہو، اور اللہ سے ڈرو۔ آخر میں فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی یہ کہ دنیا میں اس طرح گزرے کہ ہر گناہوں سے، ہر معصیت سے، ہر نافرمانی سے، وہ چھوٹی ہو یا بڑی، بچتے ہوئے گزر جائے۔ جیسے خاردار گھاٹی سے یا جھاڑی سے کس طرح گزرتے، اپنے دامن کو بچاتے ہوئے کہ کہیں کوئی کانٹا نہ لگ جائے، اس طرح گناہوں سے بچتے بچتے نکل جائیں۔ یہ ہے وہ پل صراط دنیا کی، اس میں سے جو نکل گیا بچتے بچاتے، وہ نکل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ پل صراط۔ تو اللہ رب العزت سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، سکسیس ہو جاؤ۔ یہ ہے کامیابی کا راز، صبر، اور صبر سے ڈٹے رہنا استقامت کے ساتھ۔ اور اس کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کہا اللہ نے، یعنی صرف ایک مومن کو خطاب نہیں کیا، مومنوں کو خطاب کیا، یونیٹی کے ساتھ بات کی، اجتماعیت کے ساتھ بات کی، کہ تم سب، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سارے ایمان والوں کو خطاب، سب صبر کرو اور تم سب ڈٹے رہو۔ اسلام کا تصور جو ہے وہ اجتماعیت کے ساتھ ہے۔ جیسی کوئی شخص دائرہ اسلام کے اندر آتا ہے تو اس کو اجتماعیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کا حکم دیا جاتا کہ نماز میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، مل مل کر کے کھڑے ہونا۔ اب کوئی اونچا اور نیچا نہیں، کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں، کوئی بھید نہیں، کوئی جاتی برادری نہیں، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، بادشاہ بھی وہیں کھڑا ہے، فقیر بھی وہیں کھڑا ہے، سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، کوئی جاتی برادری کا کوئی بھید بھاؤ نہیں، ایکتا، جمعے کے اندر، عید کے اندر، اور پھر
بین الاقوامی سطح پر حج کے اندر، یہ ساری چیزیں اجتماعیت بتاتی ہے۔ تو یہاں بتایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، ثابت قدم رہو تم سب مل کر کے، اور حق کی خدمت میں سرگرم رہو، یعنی مل کر کے حق کی خدمت میں سرگرم رہو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب، تو نہیں، تم سب کو خطاب کیا، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس رکوع میں جس کے تعلق سے، جس کی فضیلت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد میں پڑھا کرتے تھے، اور اس پہ غور و فکر کر کے آپ اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک اور سجدے کی جگہ میں سجدے کی جگہ بھیگ گئی۔ اس رکوع سے ہم نے کیا کیا سیکھا؟ چند نکات آپ کے سامنے۔ اس رکوع میں ہم نے کیا کیا سیکھا، اس کو میں 5 پوائنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک تو مقصد زندگی ہم کو کیا پتا چلا، دوسرا اللہ کی کیا عطا ہمیں پتا چلی، یعنی اللہ ہمارا رب ہے، اللہ کی کیا عطا پتا چلی، توحید ہمیں کیا پتا چلی، نمبر 2۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں، تو ان آیتوں کے ذریعے رسول اللہ کی کیا رہنمائی تھی۔ نمبر 3، انجام، جو 10 آیتیں ہم نے پڑھی اس میں انجام ہمیں کیا پتا، کیا انجام ہے اچھے اور برے لوگوں کا، کامیاب لوگوں کے رویے، 5واں کامیاب لوگوں کے رویے، اور 6واں ناکام لوگوں کے رویے، یعنی ناکام لوگوں کی کیا صفت ہے، کیا کوالٹی ہے، کامیاب لوگوں کی کیا کوالٹی ہے، اور آؤ کچھ کر لیں، یعنی ہمارے لیے کیا احکام ہے اس کے اندر۔ ان رکوع، جو آج رکوع ہماری پڑھی گئی، جو آیتیں آج پڑھی گئی، اس میں ہمارے لیے کیا حکم تھا، ہمارے لیے کیا آرڈر تھا، اور پھر منزل کہاں ہے ہماری، یعنی ان رکوع کو، اس قرآن کے درس کو سن کر کے ہم نے کیا سوچا، ہمارے دل میں کیا خیالات آیا، اس کے بارے میں ہم سوچتے ہیں۔ نمبر 1، مقصد زندگی۔ آیت نمبر 200 کے اندر ہمیں پتا چلا صبر کرنا ہے، اور ایک دوسرے سے صبر میں مقابلہ بھی کرنا ہے، آپس میں بھی صبر کرنا ہے، اور اس صبر میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ آیت نمبر 200 سے پتہ چلا یہ ہماری مقصد زندگی ہونا ہے۔ دوسرا، اہل ایمان سے، کیونکہ یہی ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن، تاکہ تمہیں آزمائے تم میں کون ہے احسن عمل کرے۔ اہل ایمان سے مضبوط رابطہ رکھنا۔ آیت نمبر 200 سے ہمیں پتہ چلا کہ اہل ایمان سے مضبوط رابطہ رکھنا، یعنی مل کر کے رہنا۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اللہ نے خطاب کیا، سارے مومنوں کو خطاب، اور سارے مومنوں کی کامیابی کا راز بتایا۔ تو ہمیں ایک دوسرے سے مضبوط رابطہ رکھنا ہے، ایک دوسرے سے مضبوط رشتہ رکھنا۔ تیسرا، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو جانا ہے۔ آیت نمبر 200 سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ حق کی خدمت کرنے کے لیے، اللہ کے کلام، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو جانا، یعنی اپنے آپ کو تیار کر لینا ہے۔ چوتھا، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، تقوی اختیار۔ آیت نمبر 200 سے یہ بھی پتہ چلا۔ دوسرا پوائنٹ ہے اللہ کی راہ، اللہ ہمارا رب ہے، یعنی اللہ کی کیا عطا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 191 میں ہم کو پتہ چلا، نمبر 1، عقل والے بول اٹھتے ہیں، یعنی جب مخلوق کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو وہ بول اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے کچھ بھی بے فائدہ پیدا نہیں، ہماری پیدائش کا مقصد ہے۔ آیت نمبر 191 میں ہی اللہ پاک ہے، اس نے دنیا کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ تیسرا، عقل مند لوگ اللہ تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں یاد کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر حال میں وہ یاد کرتے۔ آیت نمبر 191۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ جس کو دوزخ میں داخل کر دے اسے واقعی رسوا کر دیا اور اس کا کوئی مددگار۔ آیت نمبر 194، 194۔ پانچواں، ایمان والے کہتے ہیں ہم نے پکارنے والے کی پکار کو سنا اور اپنے رب پر ایمان لے آئے، اور تو ہمیں ایمان والوں میں لکھ لے۔ ایمان والے ایسا کہتے ہیں 193 سے 193۔ چھٹواں، عقل والے دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ نیک لوگوں کی صفت بتائی گئی تھی۔ ساتواں، عقل مند لوگ رب سے دعا کرتے ہیں رسولوں کے ذریعے جانے والے وعدے کو ہمارے ساتھ پورا کر دے، مطلب جو وعدہ تو نے کیا ہے وہ وعدے کو ہمارے لیے پورا کر دے۔ 193۔ آٹھواں، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ نواں، اللہ تعالیٰ کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ 10واں، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں تکلیف دیے جانے والے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے والے، مارے جانے والوں کے قصور معاف کر دیتا اور انہیں جنتوں میں داخل فرماتا، یہ ہمارا رب۔ آیت نمبر 195۔ 11واں، بہترین جزا اللہ کے پاس ہے۔ آیت نمبر 195۔ 12واں، رب سے ڈرنے والوں کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں ہیں، مطلب اگر ہم تقوی اختیار کریں گے تو ایسے باغات میں داخل کیے جائیں گے جہاں پر جس کے نیچے نہریں ہیں، اللہ تعالیٰ کے طرف سے متقیوں کے لیے ہمیشہ کی جنت۔ اور بھی ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے میں دوسرے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں، تو آج کی آیت میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ آیت نمبر 191، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرنا سکھایا ہے، جو کل کی کلاس میں پڑھا تھا۔ فرماتی ہے کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما وقت اللہ رب العزت کے ذکر و فکر رہا کر. سورہ آل عمران آیت نمبر 191 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان و زمین کی اشیاء پر غور و فکر کرنا سکھا، ایک ایک مخلوق پر غور و فکر کرنا سکھا. اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کرنا سکھائی ہیں کہ کیسے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، کیسے اس سے دعا کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرنا اور صبر میں باہم مقابلہ کرنا بھی سکھایا. اور بھی بہت کچھ ہے، وقت کی وجہ سے میں آگے چل رہا ہوں. انجام کی طرف ہم غور کریں. ہجرت اور جہاد کرنے والے اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والے ہیں. انجام کس کا اچھا ہونے والا ہے. سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، انہیں ایسی جنت عطا کی جائے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. آیت نمبر 198. یہ انجام ہے کس کا؟ ہجرت کرنے، مطلب دین کے اوپر اگر وہ عمل نہیں کر پا رہا ہے تو اس جگہ کو چھوڑ کر کے دوسرے پہ وہ چلا جائے. دوسرا، دنیا کی چند روزہ زندگی کا لطف اٹھانے والے، مطلب بغیر اللہ رب العزت کے ڈرے اور تقوی اختیار کرے اور بغیر ایمان کی اور دنیا کا وہ لطف اٹھا رہے ہیں، دنیا کی چیزوں کو وہ حاصل کر رہے ہیں، تو جہنم میں جائیں گے، جو بدترین جگہ. اگر انہوں نے ایمان نہیں لایا، اللہ سے ڈر کر کے زندگی نہیں گزاری اور یہ نعمتوں کو وہ فائدہ اٹھاتے رہے، تو وہ جہنم میں جائیں گے. یہ انجام ہے. آیت نمبر 197 سے. تیسرا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ایسے باغات ہیں جن نیچے نہر. کامیاب لوگوں کے رویے. اب یہ چیز اہم ہے کہ کامیاب لوگوں کی کیا صفت ہوتی. اللہ رب، آج ہم نے کیا صفتیں پڑھی کامیاب لوگوں کی. اس میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا آیت نمبر 191 میں، اللہ تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر وقت یاد کر. یہ کامیاب لوگوں کی صفت ہے، ان کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے. آسمان اور زمین میں غور و فکر کرتے. وہ مطلب ایک ایک مخلوق کے اوپر غور و فکر کرتے. اللہ کی تخلیق کو بے فائدہ نہیں سمجھتے، بے مقصد نہیں سمجھتے، یعنی اپنی پیدائش کے مقصد کو وہ سمجھتے. وہ ٹائم پاس کرنے، وقت گزارنے نہیں آئے. دوزخ کے عذاب سے بچنے کی دعا مانگتے کامیاب لوگ. دوزخ کے ذلت و رسوائی کی مقام کو وہ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی پکار کو سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا یہ بھی ان کی ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں. 8واں، غلطیوں پر معافی مانگتے ہیں. اگر وہ کوئی غلطی ہو جاتی تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں. آیت نمبر 193 کی روشنی. 9واں، اللہ تعالیٰ سے درگزر کی درخواست کرتے ہیں. آیت نمبر 193 کی روشنی. 10واں، نیک لوگوں کی صحبت کے لیے دعا کرتے ہیں. آیت نمبر 193. 11واں، قیامت کی رسوائی سے بچنے کی دعا کرتے ہیں. 194. 12واں، ہجرت کرتے ہیں اگر ہجرت کی ضرورت ہوتی. 195. 13واں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ستائے جاتے ہیں تو اس پہ وہ صبر کرتے ہیں. 195. 14، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتے ہیں. 195 یعنی جدوجہد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور اس کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. اللہ کے آگے جھکتے ہیں، صبر کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے ناکام لوگوں کے رویے. نمبر 1، اب ناکام لوگوں کے 3 رویے آج کی کلاس میں ہم نے پڑھے اور ہم دعا کریں اللہ سے کہ اللہ رب العزت رویے سے، اس صفت سے ہم سب کو محفوظ رکھے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا. یہ ناکام لوگوں کے رویے ہیں جو ہم نے پڑھا سورہ آل عمران آیت نمبر 195. دوسرا، کفار کے ظاہری طریقے سے دھوکہ کھانا. کفار کے ظاہری طریقے سے دھوکہ کھانا اور ان کے جیسا ان کی نقل و حرکت کرنا. یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 196. تیسرا، اللہ تعالیٰ کی آیت کو تھوڑی قیمت پر بھی دنیا کے فائدے کے لیے شریعت کو پس پش، شریعت کو چھوڑ دیں دنیا کے تھوڑے سے فائدے. 190. آؤ کچھ کر لیں. میرے لیے کیا حکم ہے، میرے لیے کیا نصیحت ہے. نمبر 1، 4 نصیحتیں ہم کو ملی. صبر کرنا، ہر حالات کے اندر صبر کرنا، دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے. تیسرا، آپس میں رابطے کو مضبوط کرنا، یعنی ایک دوسرے سے مل کر کے مضبوطی کے ساتھ، ایکتا کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ رہے، اجتماعیت کے ساتھ رہے. چوتھا، تقوی کی رشد سے اختیار کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یعنی تقوی کو اختیار کرنا ہے انشاءاللہ. منزل کہاں ہے ہماری؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرنے کا ارادہ کر لیا؟ مطلب جب ہم قرآن پڑھ رہے تھے اور جب ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے بیٹھ اللہ کو اس طرح یاد کرتے، صحابہ اس طرح یاد کرتے کہ اللہ کے حکم کے مطابق یہ پوری صبح سے شام ہوتی، تو کیا ہمارے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ ہاں مجھے بھی اللہ کو یاد کرتے ہوئے جائیں؟ دوسرا، کیا میں نے آسمان اور زمین پہ غور و فکر کرنے کا میں نے ارادہ کیا ہے کہ ہاں میں بھی فلکیات کے اوپر، اسپیس کے اوپر غور و فکر کروں گا، یا کسی جانور کے اوپر، کسی کیڑے کے اوپر، کسی انسان کے اوپر غور و فکر کروں گا کہ کیسے اس کو بنایا اللہ سبحانہ. تو کیا یہ خیال آیا تھا کہ ہاں اس کی بنائی ہوئی چیزوں پہ ہم غور و فکر کریں گے تاکہ اس سے ہمارا ایمان میں اضافہ ہو؟ کیا میں نے مستقل دعائیں کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ مومن کی صفت کیا بتائی گئی کہ وہ دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، وسیلہ لگاتا ہے کہ اللہ میں نے ندا والے کی آواز کو سن لی اور میں نے اس پر ایمان لے آیا. وہ ایمان کی دعوت دیتا تھا، میں نے قبول کر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے. تو کیا میں نے مستقل دعا کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ کیا میں نے صبر میں باہم مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ میں سب سے زیادہ صبر میں ڈٹا ہوا رہا؟ کیا میں نے
ایمان والوں کو مضبوط رابطہ رکھنے کا ارادہ کر لیا کہ اب ایمان والوں سے دشمنی نہیں، اب ایمان والوں سے بغاوت نہیں، ان کی غیبت چغلی اور ان سے برائی اور ان سے لوگوں کو نفرت پیدا کرنا۔ بھئی غیبت سے کیا ہوتا ہے؟ غیبت سے ہماری یونٹی ختم ہوتی ہے، کیونکہ ہم جس کی غیبت کر رہے ہیں تو دوسرا اس سے نفرت کرے، رشتے کمزور ہوں گے۔ تو گھر کے اندر ہم رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے غیبت کر کے، کوئی ساس کی کر رہا ہے، کوئی دیور کی کر رہا ہے، کوئی نند کی کر رہا ہے، کوئی فلاں کی کر رہا ہے، تو گھر کو توڑ کر کے برباد کر۔ دیکھیے یونٹی کی طاقت کیا ہے، اگر یہ مٹھی کھلی ہوئی ہے تو اس کے اندر کوئی طاقت نہیں، لیکن اگر یہ بند جاتی ہے تو ذرہ ذرہ جو پانی کا ہے وہ اگر مل جاتا ہے تو وہ سمندر ہوتا ہے، اور اگر وہی بکھر جائے تو ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ ریت کے ذرات اگر مل جائے تو وہ چٹان ہے، اور ریت کے ذرات اگر بکھر جائے تو پھر وہ ایک ڈسٹ ہے اور کچھ بھی۔ تو ہم جتنے زیادہ ملے ہوئے رہیں گے، جتنے زیادہ ہماری اجتماعیت رہے گی، اتنی زیادہ ہمارا پاور، طاقت۔ یہ کیا فرقوں میں بٹ کر کے اور ہم تباہ ہو۔ اللہ نے فرمایا مَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے، یعنی اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ آج کی اس کلاس میں کیا میں نے ایمان والوں سے مضبوط رابطہ رکھنے کا ارادہ کر لیا؟ کیا میں نے حق کی خدمت پر کمر بستہ ہونے کا ارادہ کر لیا کہ اب حق کی خدمت کے لیے مجھے جو ہے کفن باندھ لینا ہے اپنے سر پر، اب ہمیں مجھے ڈٹ جانا ہے اس میدان کے اندر کہ اللہ کے پیغام کو، نبی کے فرمان کو لوگوں تک مجھے پہنچا کر کے رہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما، ہمیں ایمان دے، ہمیں اخلاص کے ساتھ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے خالق مالک جب تک ہمیں زندہ رکھ، عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ حشر کی رسوائی سے بچا لے، اے اللہ حشر کی بے عزتی سے بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔